إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. رواه سنن أبي داود أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، اس سے پہلے بھی ہم نے زکوٰۃ کے کچھ اہم اور بنیادی مسائل سے متعلق گفتگو کی تھی، جن سے بعض ضروری مسائل باقی رہ گئے تھے. تو اس سبق کے اندر ہم ان مسائل کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سونا و چاندی کے زیورات کے بارے میں ایک مسئلہ تو بیان کر دیا گیا کہ گھر میں خواتین کے سونے و چاندی کے زیورات کس کی ملکیت میں ہے، یہ طے کرنا نہایت ضروری ہے. مثال کے طور پر جب لڑکی نکاح کر کے آتی ہے تو سسرال والے ہدیے میں اپنی آنے والی بہو کو سونا و چاندی کے زیورات دیتے ہیں. اب لڑکی سونا و چاندی کے زیورات پہنتی ہیں. اب لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے پہننے کے لیے دیے ہیں، اس لیے لڑکی زکوٰۃ دی نکالتی آنے والی بہو، اور سسرال والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ جو دی ہے، ہم نے جو سونا و چاندی کے زیورات دیے ہیں ہماری بہو کو تو وہ پہنتی ہے، تو ہم زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ تو دونوں طرف سے زکوٰۃ نکلتی نہیں ہے. جب بھی ہم آنے والی بہو کو یا اپنی بیٹی کو جب بھی سونا و چاندی کے زیورات دے تب طے کر لے کہ بھئی تو یہ تمہاری ملکیت میں ہے یا ہم نے تم کو بطور عاریت خالی پہننے کے لیے دیے ہیں. اگر ملکیت ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کی ذمہ داری بہو کی ہوگی، اور بطور عاریت صرف پہننے کے لیے دیے ہیں تو جنہوں نے دیے ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی نصاب کے مالک ہونے کے بعد سونے و چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا. جب ملکیت طے ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے. پھر مسئلے کی روح سے وہ خواتین جو ان زیورات کے مالک ہیں وہ خود ہی ان کی زکوٰۃ نکالے گی. البتہ اگر ان کی جانب سے ان کے شوہر یا بھائی یا والد وغیرہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. البتہ جو بھی ان کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرے، شوہر ادا کرے یا سسر ادا کرے یا ابو ادا کرے یا بھائی ادا کرے، تو ان کی اجازت اولاً حاصل کر لے، پھر ادائیگی پر اپنی مستورات کو، بہو کو یا بیٹی کو مطلع بھی کر دے کہ ہم نے تمہارے نصاب کی زکوٰۃ ہم نے نکال دی ہے. یا یہ بھی جان لے کہ جیسے بہت سارے عرب علماء کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو زیورات پہنے جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو سونے و چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. وہ سونا و چاندی کے زیورات جو پہنے جاتے ہیں اور جو نہیں پہنے جاتے ہیں ان تمام پر زکوٰۃ واجب ہوگا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا و چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دے. یعنی سونا و چاندی کو جمع کر کے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے. جس دن اس سونے و چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہتے تھے. اسی طرح ہمارے امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ زیورات کی بھی زکوٰۃ ہے. جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی اس کا مفہوم ہے، ایک خاتون اسما بنت یزید
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوئی، جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اتؤتین زکوٰۃ ھذا، عورت نے کہا لا، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، تو فرمایا کیا یہ بات تم کو اچھی لگتی ہے، ان دونوں کنگن کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کے انگن پہنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اس فرمان کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے فوراً کنگن نکال دیے اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیے اور عرض کیا کہ اب وہ کنگن ہم اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کے پیش نظر ہمارے یہاں سونے و چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ دینا چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین جن کے پاس سونے و چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، جب ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو کہتی ہے ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، ہمارے پاس تو زکوٰۃ میں دینے کے لیے کچھ پیسے بھی نہیں ہے، روکڑے نقد ہے نہیں۔ تو یاد رکھے بھائیو، اولاً تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً عورتوں کے پاس اتنے پیسے تو رہتے ہی ہیں کہ ان سونے و چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر سکے۔ کئی بار مشکل اوقات میں بھی خواتین کے پاس ہی سے جمع کردہ پیسے برآمد ہوتے ہیں۔ چلو ایک بات مان لو، اگر نقد بھی نہ ہو، 1 روپیہ نہیں پڑا، تو دوسری ایک شکل یہ ہے کہ ان زیورات میں سے جو زیور ایسا ہو جن کی قیمت زکوٰۃ کی مقدار کے برابر ہو، اسی کو زکوٰۃ میں دے دے۔ نیز ایک شکل یہ بھی ہے کہ زیورات کو بیچ کر اس کی قیمت میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ بہرحال نقد نہ ہونا، پیسے نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، لہذا کسی بھی شکل میں ان سونے و چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر ان کے شوہر نکالے تو بھی بہت اچھا ہے۔ میرے دوستو، دوسرا مسئلہ بطور قرضہ دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بطور قرضہ کے مال دیا ہے، 1 لاکھ دیا ہے، 2 لاکھ دیا ہے، 50,000 دیا ہے، اب وہ قرضہ ابھی تک ہم نے وصول نہیں کیا، تو اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی جب تک وہ ہمیں مل نہ جاوے، جب تک ہمارے پاس نہ آ جاوے تب تک زکوٰۃ فرض ہوگی، وہاں تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہمارے پاس آنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ جب بھی وہ قرضے کی رقم واپس ملے گی تو جتنے سال اس پر لگے ہیں، 4 سال کے بعد آئے، 5 سال کے بعد آئے، 6 سال کے بعد آئے، تو تمام کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثلا قرض پر دیا ہوا مال ہمیں 5 یا 10 سال بعد واپس ملا تو ان 5 یا 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، جو بسا اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، احتیاط اسی میں ہے کہ قرض پر دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ ہر سال ادا کرتے رہے، اگرچہ پیسے ہماری ملکیت میں نہ آئے ہو، تاکہ دفعتاً ادا کرنا مشکل نہ ہو۔ بطور قرضہ دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ کی متعلق یہ حکم اس وقت ہے جبکہ قرض پر دیا ہوا مال ہمیں یقینی طور پر ملنے کی امید تھی اور وہ مل بھی گیا۔ بعض مرتبہ لوگ پیسے لے جاتے، ٹوپی پہناتے ہیں، لیکن پیسے واپس نہیں کرتے اور ان سے ملنے کی بالکل امید بھی نہیں ہے، تو ان مال پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ کبھی آ جائے گی تو سال گزشتہ کے تمام حساب کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جیسے کہ قرض پر دیے ہوئے مال کی واپسی کی کوئی امید نہیں رہی، جس آدمی کو ہم نے قرضہ دیا تھا اس کا دیوالیہ نکل گیا، یا حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مکمل نا امید ہو جانے کے بعد بھی کسی طرح وہ قرضے کی رقم مل گئی، اللہ نے اس کو دل میں ڈالا، اس نے دے دی، تو اب درمیان میں جو سال گزرے گئے ان کی زکوٰۃ واجب اب نہیں ہوگی۔ البتہ وہ قرضہ قبضے میں آنے کے بعد سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی گھر میں یا بینک میں کچھ ضرورتوں کے پیش نظر نقد پیسے جمع کراتے ہیں۔ اس نقد کے بارے میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اسے بچی یا بچے کی شادی میں خرچ کریں گے، یا حج عمرہ میں خرچ کریں گے، یا مکان کی تعمیر میں خرچ کریں گے۔ تو جب تک یہ نقد کی شکل میں ہے، پیسے کی شکل میں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا یہ ضرورت میں داخل ہے۔ اور حج کے لیے جو رقم حج کمیٹی میں پیشگی جمع کی جاتی ہے اور ہماری زکوٰۃ کی رقم آ گئی ہے، زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے، تو جتنی رقم ہم نے جمع کی ہے ان تمام رقم پر کیا ہوگی؟ ہماری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے رقم جمع نہیں کرائی ہے اور رقم جمع کرانے کے بعد پھر ہماری زکوٰۃ کی تاریخ آئی ہے، تو جتنی قسطیں ہماری جمع ہو چکی ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی،
بلکہ جتنی قسط دینے کی باقی ہے، جو پیسے ہمارے پاس ہیں، ان پیسوں پر ہی ہم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو قسطیں ہم نے دے دی ہیں اور قسطوں کو دینے کے بعد ہماری زکوٰۃ کی تاریخ آئی ہے تو ہمیں ان پیسوں پر ہماری زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور جو قسط دینے کی باقی ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو اس وقت ہم کو زکوٰۃ کی رقم دینی پڑے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے پرووائڈ فنڈ کے بارے میں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جس کو مختصراً ہماری زبان میں پی ایف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کمپنی یا کوئی ادارہ اپنی ملازمین کی تنخواہ میں سے، سیلری میں سے کچھ حصہ ہر ماہ کاٹ کر اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، پھر یہ رقم ملازمت ختم ہونے پر اکٹھی دی جاتی ہے۔ ملازمت کا ختم ہونا، نوکری کا ختم ہونا، چاہے طے شدہ عمر کے مکمل ہو جانے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، اس رقم کو کاٹ کر جمع کرنے کے پیچھے ادارے کا اور کمپنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخری عمر میں ملازمین کے لیے ایک مشت ملنے والی رقم سہارا بنتی ہے، چونکہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے کئی کمپنیاں اور ادارے اس رقم میں اپنی جانب سے اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کمپنی یا ادارے کی جانب سے ملازمین کو اختیار ہوتا ہے وہ اس طرح ماہانہ رقم جمع کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر کمپنی یا ادارے کی جانب سے ملازمین کو اختیار دیا ہے تو ہر مہینے کے حساب سے سالانہ مجموعی طور پر جتنی رقم جمع ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کمپنی یا ادارے کی جانب سے ملازمین کو، نوکری کرنے والے کو، جاب کرنے والے کو اختیار نہیں ہے، وہ ہر حال میں لازمی طور پر کمپنی رقم کاٹ ہی لیتی ہے، تو جب تک پوری رقم ملازمین کو نہ مل جاوے وہاں تک اس رقم پر زکوٰۃ لگی ہے۔ جب پوری رقم مل جائے گی تو اب سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ایک مسئلہ، جو مال ہم نے تجارت میں رکھا ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، ان پر زکوٰۃ اس کی بازار کے ریٹ کے حساب سے، بازار کی قیمت کے اعتبار سے واجب ہوگی۔ تاجر کے خرید کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ اب بازار میں چونکہ دو قسم کے ریٹ چلتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہول سیلنگ ریٹ اور ایک ریٹل ریٹ، دونوں میں عموماً فرق ہوتا ہے۔ ہول سیلنگ ریٹ کم ہوتا ہے جبکہ ریٹل ریٹ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر تھوک سے فروخت کرنے کی دکان ہے، پرچورن، تو تھوک کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور اگر ریٹل کا کاروبار ہے تو اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ پھر جس طرح ریڈی مال، تیار مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے، اس طرح خام مال یعنی ایسا کچا مال جس پر کام کر کے اسے تیار کرنا باقی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بطور مثال، کوئی کمپنی جوتا بناتی ہے تو جس طرح تیار جوتوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح جوتا تیار کرنے کے لیے جو چمڑے اور دھاگے وغیرہ سامان استعمال ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آگے کا ایک مسئلہ شیئر مارکیٹ کا۔ شیئر مارکیٹ میں جو ہم سرمایہ لگاتے ہیں اس میں بھی شیئر ہولڈرز کے عموماً دو مقصد ہوتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کے عموماً دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ کسی کمپنی کے شیئر اس نیت سے خریدے جاوے کہ جب ان شیئرز کی قیمت بڑھے گی تو انہیں بیچ دیں گے، تو جو شیئرز بیچنے کے بعد سے خریدے گئے ہو ان میں بشمول منافع مجموعی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جتنا بھی پیسہ ہم نے شیئر میں رکھا ہے بیچنے کی نیت سے، ان تمام پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ تو واجب اس وقت اس طرح واجب ہوگی کہ ابھی کمپنی میں ابھی اس کا مارکیٹ میں ویلیو کا ہے، اس پر اس طرح زکوٰۃ واجب ہوگی منافع کے ساتھ۔ شیئر خریدنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ منافع حاصل کرنا، یعنی شیئر اس نیت سے خریدے جائے کہ انہیں خریدنے کے بعد کمپنی کی جانب سے جو بھی منافع شیئر ہولڈرز کو دیا جاتا ہے اسے حاصل کریں گے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک جوتا بنانے والی کمپنی کے ایک شیئر کی قیمت 500 روپے ہے، تو شیئر کی قیمت میں کمپنی اپنی تمام لاگت کو شامل کرتی ہے، مثلا کمپنی کی فیکٹریاں، مشینیں، آلات، زمینیں وغیرہ۔ تو جو جامد اثاثہ فکسڈ ایسیٹ کہا جاتا ہے اس کی قیمت بھی شیئر میں شامل ہوتی ہے، نیز کمپنی کا اصل سرمایہ اور منافع بھی شامل ہوتا ہے۔ تو 500 روپے کے ایک شیئر میں سے مثلا 20% قیمت یعنی 100 روپے جتنی قیمت اثاثے کی ہے تو ان 100 روپیوں میں زکوٰۃ لگی ہے۔ اثاثے کے علاوہ مین اثاثے کے علاوہ اصل سرمایہ اور منافع میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے، کسی بھی کمپنی کے شیئر سے متعلق یہ تحقیق کرنا کہ اس کے شیئرز میں کتنی فیصد قیمت اثاثے کی ہے اور کتنی فیصد سرمایہ ہے، یہ انتہائی دشوار ہے۔ لہٰذا یہ تو میں نے پورا مسئلہ تفصیل سے کھولا ہے۔ احتیاط اور مسئلہ فیصلہ اسی میں کرنا ہے کہ شیئر کی مجموعی قیمت کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح میں نے قرض کی بات سمجھائی کہ
جب تک قرضہ ہماری ملکیت میں نہ آئے تب تک زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب پورا قرضہ ہماری ملکیت میں آئے گا سال گزشتہ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو احتیاط اسی میں ہے ہم ہر سال اپنا جو قرضہ ہم مانگ رہے لوگوں کے پاس سے ان کی بھی زکوٰۃ ہم نکالتے رہے۔ آگے کا ایک مسئلہ، وہ زمین جو ہم نے تجارت کی غرض سے خریدی ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس میں تفصیل یہ ہے جس زمین کو خریدنے کے وقت سے ہی بیچنے کی نیت تھی اور یہ نیت سال کے اخیر میں برقرار رہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر خریدنے کے وقت اس زمین میں رہنے کے لیے گھر بنانے کی نیت تھی تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی زمین خرید کے وقت یہ نیت کرے کہ اگر اس زمین کی قیمت بڑھ جائے گی تو بیچوں گا، اگر وہ علاقہ آباد ہو جائے گا، سوسائٹی آباد ہوگی تو وہاں رہنے کے لیے مکان تعمیر کروں گا، تو یہ نیت کشمکش والی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو یہ مسئلہ انتہائی نازک ہے کیونکہ اس میں بندے کی نیت کا اعتبار ہے، لہذا خوب ڈرنے کی ضرورت ہے کہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہم نیت بدل نہ دیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی بات سے بخوبی واقف ہے، ہم نے نیت تبدیل کیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس مبارک مہینے میں ہماری تمام عبادت قبول فرماوے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔